آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی روحانی ترقی کا ضامن سلویشن ٹی وی۔ کلام مقدس میں سے مقدس پالوس رسول کی معرفت لکھا گیا خط فلپیوں کی کلیسیا کے نام، 3 باب 17 آیت سے 21 آیت تک کلام مقدس کی تلاوت ہم کریں گے۔ کوئی بھی بیٹی یا بیٹا جو اس ورد کی تلاوت کرنا چاہے۔ خداوند کی زندگی بخش پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اے بھائیو، تم سب مل کر میری مانند بنو اور ان لوگوں کو پہچان رکھو جو اس طرح چلتے ہیں جس کا نمونہ تم ہم میں پاتے ہو، کیونکہ بہتیرے ایسے ہیں جن کا ذکر میں نے تم سے بارہا کیا ہے اور اب بھی رودر کرتا ہوں۔ وہ اپنے چال چلن سے مسیح کی صلیب کے دشمن ہیں، ان کا انجام ہلاکت ہے، ان کا خدا پیٹ ہے۔ وہ اپنی شرم کی باتوں پر فخر کرتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں، مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں۔ وہ اپنے اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے، ہماری پست حالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت بر بنائے گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، آج خدا کے کلام میں سے ہم یہ سیکھیں گے کہ ہمارا وطن آسمان پر ہے، ہمارا وطن آسمان پر ہے۔ آپ تو سوچیں گے شاید آپ کو پتا ہو یا آپ پہلے سے ہی جانتے ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن آج کلام مقدس کی روشنی میں فیل کرتا ہوں، یا میں نے جو اس کلام کی تیاری میں فیل کیا ہے، یا میرا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوا ہے، اس سے میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ اگر آپ اس کلام کو بڑی تسلی کے ساتھ سنتے ہیں، سنسیئر ہو کر، نوجوان بیٹیاں، نوجوان بیٹے، بہن بھائی بزرگ، آپ کے مسائل ہوں گے، آپ کی بہت ساری پریشانیاں ہوں گی جو آپ شیئر نہیں کر سکتے ہوں گے اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے۔ آپ کے کوئی پرسنل فرینڈ ہوں گے، کلوز فرینڈ جسے آپ کہتے ہیں، آپ ان سے شیئر کرتے ہیں اپنی پرابلم کو، تو پھر بھی آپ کی پرابلم جو کی توں ہے، تو کیا فائدہ ہوا؟ کیونکہ آپ کے جو کلوز فرینڈ ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ سنسیئر ہوں، آپ کی بات دھیان سے سنتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے بات چیت کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہوں، تو اس سے کیا فائدہ ہے؟ آپ کی پرابلم اگر جوں کی توں ہے، آپ کے مسائل جوں کے توں ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ عقل مندی نہیں ہے کہ آپ یوں ہی اپنی زندگی برباد کر دیں۔ یہ بہت قیمتی زندگی ہے جو خدا نے آپ کو دی ہے، اور اگر آپ احمق کی طرح مر جائیں تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے احمق کی طرح مرنا بھی دانش مندی نہیں ہے۔ تو آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ بائبل مقدس کے مطابق ہمارا وطن آسمان پر ہے۔ یہ کتنی بار آپ نے آیت پڑھی ہوگی، کتنی بار آپ نے ہو سکتا ہے پیغامات بھی سنے ہوں، لیکن آج میرا ایمان کہتا ہے، جو میں نے خدا کی قدرت یا اس سے جو سیکھا ہے، جو مجھے طاقت ملی ہے، میں یقیناً ایمان رکھتا ہوں کہ اگر آپ اس کلام کو غور سے سنیں تو آپ بھی طاقتور ہو جائیں گے۔ آئیں ہم کلام مقدس کو سیکھیں کہ آج کا کلام
मेरे और आपके लिए क्या है। खुदा के कलाम में लिखा है, तुम सब मिलकर मेरी मानद बनो। कौन कह रहा है ये? खुदा के पाक रूह की हदायत से खुदा का बंदा पालूस कह रहा है कि तुम सब मिलकर मेरी मानद बनो। अगर आप बाइबल मुकद्दस के तालिब इल्म हैं तो पहला कुरिन्थियों 11वें बाब में भी लिखा है, क्या लिखा है कि मैं मसीह की मानद बनता हूं, तुम मेरी मानद बनो। तो क्यों ये लफ्ज कहता है? जब हम क्यों को देखेंगे तो इसलिए कहता है कि आसमान पर जाने के लिए लिखा है बाइबल मुकद्दस में, खुदा का प्लान है हम मसीह की मानद बन जाएं। और मसीह की मानद जो लोग बनते जाते हैं वही लोग क्या कहां जाएंगे? आसमान पर जाएंगे। जिनकी शरीयत जो है वो आसमान पर हो गई है, वो रोज बरोज मसीह की मानद बनते जाते हैं। आप देखें कि दुनिया के अंदर हर इंसान जिस मुल्क के अंदर पैदा हुआ है वो उसका क्या है? बाय बर्थ क्या है? शहरी है। मैं पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ हूं, मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूं और अपने मुल्क के आइन की फरमाबरदारी करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे जो मेरा आसमानी बाप है, जो नई पैदाइश के वसीला से मैं आसमानी शहरी बन गया हूं, तो उसकी हदायत ये है कि मैं जिस मुल्क के अंदर पैदा हुआ हूं बासियत मसीही, उस मुल्क के आइन की फरमाबरदारी करूं, उस मुल्क से मोहब्बत रखूं, और मैं ऐसा करता हूं। खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है जिस मुल्क के अंदर बाय बर्थ हम पैदा होते हैं हम उस मुल्क के शहरी हैं। लेकिन जब हम दोबारा पैदा होते हैं, नए सिरे से पैदा होते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो हम आसमान के शहरी बन जाते हैं। मसीह खुदावन ने खुदा के कलाम में यूहन्ना की इंजील पहला बाब 11-12 आयत में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा है। यानी वो खुदा की बेटियां और बेटे बन जाते हैं। और जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो हम दो तरह की शरीयत रखने लगते हैं। एक, जिस मुल्क में हम पैदा होते हैं हम उसके शहरी हैं। दूसरा, हम आसमानी शहरी हैं। और ये दो तरह की जो शरीयत है, इसमें खुदा का कलाम जो रूह कुदस की तहरीक से लिखवाया गया, ईमानदारों को खुदा कहता है, खुदा का बंदा पालूस ईमानदारों को यह तसल्ली देता है कि आप जिस मुल्क में भी बाय बर्थ पैदा हुए, आप उस मुल्क की शरीयत आपको मिल गई, आप उस मुल्क के आइन के वफादार रहें, उस हुकूमत के वफादार रहें। ये याद रखते हुए कि तुम्हारा वतन आसमान पर है और इससे कूच करके आप अपने वतन में चले जाओगे। गोया जमीन पर जहां जहां मसीही हैं, चाहे वो मसीही मुल्क हो चाहे वो गैर मसीही मुल्क हो, वो क्या है? मुसाफिर है। अगर कोई क्रिश्चियन कंट्री के अंदर भी यहां से चला जाता है तो वहां भी अगर वो सच्चा मसीही है तो वो क्या है? मुसाफिर है। आप यहां से भागकर किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं, वहां भी आप मुसाफिर हैं, यहां भी मुसाफिर, क्योंकि हमारी जो दूसरी शरीयत है वो आसमान पर है। हमें आसमान पर अपने असली वतन में चले जाना है। अब बाइबल मुकद्दस का खुदा जो कादर मुतलिक है, जिसके बारे में मसीह खुदावन ने फरमाया
کہ جب تم دعا کرو تو کیا دعا کرو؟ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ گویا آسمان جو ہے یہ یسوع مسیح کے پیروکاروں کا وطن ہے، یروشلم شہر ہے، اور خدا اس کا حکمران ہے۔ پھر آج مسیحی کے چاہنے والے خوف میں زندگی بسر کریں تو یہ ان کو زیب نہیں دیتا ہے۔ میں اتنا ہی کہوں گا، اگر آپ کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو دوسری تواریخ اس کا 16واں باب 9 آیت یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر آپ خدا کے لوگ ہو تو پھر خوف میں زندگی گزارنا زیب نہیں دیتا۔ دوسری تواریخ 16 باب 9 آیت میں کیا لکھا ہے؟ یہاں لکھا ہے کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنے تائیں کبھی دکھائے۔ خدا کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں۔ خدا آسا سے کیوں ناراض ہو گیا؟ آسا بھول گیا کہ خدا کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں اور روئے زمین پر جو کچھ ہوتا ہے اس کو خدا واچ کرتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ آپ نے سیکیورٹی پرپز میں جو کیمرے لگائے ہوتے ہیں، خدا نخواستہ پیچھے سے بجلی چلی جائے، اگر آپ نے کوئی اور سسٹم بنایا ہو بجلی کا، اس کی پاور کا، اگر وہ خراب ہو جائے تو کیمرے کی آنکھ واقعات کو دیکھ نہیں پاتی ہے، لیکن میرے خدا کی نظر کے لیے لکھا ہے اسرائیل کا خدا نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، وہ اس کی آنکھیں بغیر اونگنے کے بغیر سونے کے پوری زمین پر پھرتی ہیں اور واچ کرتی ہیں۔ اور اس کے لیے امثال کی کتاب 15 باب میں لکھا ہے کہ خدا کی آنکھیں بدوں اور نیکوں دونوں کی کیا ہیں؟ نگران ہیں۔ یہ جو لوگ بدی کرتے ہیں ان کو بھی دیکھتا ہے، جو نیکی کرتے ہیں ان کو بھی دیکھتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں اوہ چھڈو جی، نیکی دا کیڑا زمانہ ہے نا، یا لوگ کہتے ہیں وہ نیکی کر کے لوگ کیا دیتے ہیں۔ خدا آسمان سے کیا کرتا ہے؟ سب دیکھتا ہے، اور نہ صرف دیکھتا ہے، اگر صرف دیکھنے کی حد تک ہو تو میرے لیے شاید کوئی تسلی نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کا کوئی بیسٹ فرینڈ ہو جس سے آپ حال دل شیئر کر لیتے ہو، کلوز فرینڈ ہو، آپ اس کے دل کی باتیں کریں، وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا تو ایسے فرینڈ کا کیا فائدہ؟ ایسی ہستی کا کیا فائدہ جو صرف واچ کرے؟ نہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ مدد بھی کرتا ہے۔ یہ خدا جو ساری زمین کو واچ کرتا ہے، ساری زمین کو دیکھتا ہے کیا ہو رہا ہے، اور جو لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں ان کو ضروریات مہیا کرتا ہے، نجات دیتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ کون؟ ہم آسمانی خدا کی بات کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں ہمارا وطن کون سا ہے؟ آسمان پر ہے، اور وہ کتنا پاورفل ہے ہمارا خدا، ہمارا باپ جو ساری زمین پر اس کی نگاہ پھرتی ہے،
اور وہ بچانے کی قدرت رکھتا ہے، سب کچھ مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور تسلی دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ بائبل مقدس میں خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا وطن آسمان پر ہے، اور خدا جو آسمان پر تخت نشین ہے، جس کے لیے یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، امریکہ میں، روس میں، چین میں، فرانس میں نہیں، تو جو اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، ہمارا خدا آسمان پر ہے، اور آسمان پر پوری دنیا کو دیکھتا ہے، اس کے اندر کیا کیا واقعات ہوتے ہیں یہ دیکھتا ہے، ملک ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں دیکھتا ہے، انسانوں کے ساتھ کیا کرتا ہے دیکھتا ہے، مذاہب کے ساتھ کیا کرتے ہیں دیکھتا ہے، لیکن ایکشن وہاں کرتا ہے جہاں جو کوئی پورے طور پر اس پر کیا کرتا ہے۔ آج دیکھیں کہ بعض دفعہ ہم رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں اور خدا پہ بلیم دیتے ہیں، ہائے خدا یہ نہیں کرتا، یہ ظلم ادھر ہو گیا۔ بھائی آپ تو خدا بن رہے ہو، خدا کی آنکھیں جب کبھی آپ بلیم کرنے لگے خدا پر، ذرا غور کیجئے گا، آج کے بعد خدا کی آنکھیں ساری دنیا کو دیکھتی ہیں، اور جو ان کے لوگوں کے خلاف سازش بھی ہو رہی ہو، حملہ تو دور کی بات ہے، سازش بھی ہو رہی ہو، تو خدا اس کو بھی کیا کرتا ہے دیکھتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب اسرائیل کے بادشاہ کے خلاف ارام کا بادشاہ سازش کر رہا تھا، اسے مار ڈالنے کا جو منصوبہ بناتا تھا، خدا کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں، اور خدا کو علم ہوتا تھا یہ بادشاہ کو مارنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، تو خدا نبی کو بتاتا، نبی اس کو بتاتا، اور وہ نبی کی بات مان کر راستہ بدل لیتا تھا۔ آج آپ دیکھیں کبھی کبھی کوئی خدا ہمیں ہدایت دے، ہم اتنے ڈھیٹ ہیں، مر جاتے ہیں، راستہ نہیں بدلتے۔ خدا آگاہ کرتا ہے جس راستے پر جا رہے ہو یہ اس میں تم مر جاؤ گے۔ ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس کی انتہا میں موت ہے، موت ہے۔ ہم ڈھیٹ ہیں اس لیے مر جانا چاہتے ہیں، ہم خدا کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو خدا کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں، اور لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ ہمارا وطن کون سا ہے؟ آسمان ہے، جہاں کے ہم شہری ہیں، جس وطن کے ہم شہری ہیں، میں اس کی طاقت آپ کو انٹروڈیوس کرا رہا ہوں۔ اس ملک کے بادشاہ کی طاقت یہ ہے کہ وہ بادشاہوں کو بادشاہ ہے، اور دنیا میں جتنے حکمران ہیں، دنیا میں جتنے بادشاہ ہیں، ان سب کا دل اس میرے خدا ان کے ہاتھ میں ہے، جدھر چاہتا ہے ان کو استعمال کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ حکم دیتا ہے کہ جس ملک میں آپ پیدا ہوئے ہو اس ملک کے حکومت کے خلاف کام نہ کرو۔ اور میں ہمیشہ مسیحوں کو بھی کہتا ہوں، مذہبی رہنماؤں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ اگر جس ملک میں رہتے ہو اس حکومت کے آئین کی فرمانبرداری کرو، اگر وہ حکومت صحیح نہیں ہے خدا خود اس حکومت کو کیا کر دے گا؟ ختم کر دے گا۔ آپ کیا کرو؟ دعا کرو۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ میرے ساتھ اتفاق نہ کریں، لیکن میں بائبل کی تاریخ پڑھیں تو جب آستر کی کتاب میں پورے یہودیوں کو قتل کرنے کا آئین پاس ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ 3 دن تک احتجاج نہیں کیا، توڑ پھوڑ نہیں کی، بادشاہ کے خلاف
नारे नहीं लगाए, क्या किया? रोजा रखा, और इससे हमें मौत आ जाती है। जो काम करना है उससे मौत आती है। कई लोग कहते हैं ना ना भाई मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, शीशे तोड़ सकता हूं। फिर डैनियल को के खिलाफ आइन पास हो गया। डैनियल को पता था ये मुझे मार डालने के लिए आइन पास हुआ। वो क्या करता रहा? दुआ करता रहा। लेकिन बाइबल मुकद्दस का खुदा आसमान से देख रहा था। लिखा है उसको पता चला कि डैनियल को मारने का मंसूबा बनाया गया है। खुदा ने फरिश्ते की ड्यूटी लगाई, दुश्मन कामयाब ना होने पाए। और ऐसा ही हुआ। जब डैनियल, सदरक, मीशक, अबदनजू के खिलाफ साजिश हो रही थी, खुदा की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं। देखा, वाह मेरे लोगों को ललकारा जा रहा है। तो खुदावंद खुद आग में आकर खड़े हो गए। आग जलती रही, लेकिन बादशाह चिल्ला उठा, मेरी आग तो जल रही है, ये जले क्यों नहीं? हाँ, मैंने, इधर आओ देखो, मैंने तो 3 आदमी बांध कर फेंके थे, ये क्या हो गया? ये 3 की बजाय 4 हैं, और ये मैंने बांध कर फेंका था, ये तो खुले फिर रहे हैं। और चौथे की सूरत अल्लाहज़ादे की सूरत है। खुदा खुद उनके बीच में आ गया। खुदा की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं, और वो मदद उनकी करता है जिनका भरोसा उन पर है, जिनका भरोसा उन पर नहीं। खुदा ने आसा को कहा, जा, तेरे लिए जंग ही जंग है, तूने मुझ पर भरोसा नहीं किया, मैं तेरी मदद। आज वो लोग जो कहते हैं कि वो आसमानी शहरी हैं और वो खुदा उनकी मदद नहीं कर रहा, उन्हें दूसरों पर ब्लेम देने की बजाय, दूसरे कौमों पर ब्लेम देने की बजाय, मुल्कों पर ब्लेम देने की बजाय अपने गुनाह को माने कि उनका खुदा पर भरोसा दुरुस्त नहीं है। क्योंकि खुदा के कलाम में मसीह खुदा ने फरमाया कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। किन के ऊपर भी लिखा है कि जो बातें मैंने बताई हैं, जो उन पर अमल करते हैं। ये हम छोड़ देते हैं सब, इतनी ऐड घर पे लिख लेते हैं कि दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम। हमने आज तक आधी आधी आयतें पढ़ी हैं और आधी आधी मतलब वाली आयत में पढ़ते हैं। काश हम पूरे दिल के साथ अपने आसमानी बाप पर क्या करें? भरोसा करें। हम आसमानी शहरी हैं और खुदा का बंदा इसीलिए कहता है कि मसीह की मानद बनो, क्योंकि आसमान पर जाना है ना, तो मसीह की मानद बने। कैसे हम मसीह की मानद बनेंगे? जब अपना फोकस, अपनी नजरें एवरी डे, एवरी मोमेंट, हर रोज, हर लम्हा अपनी नजरें आसमान पर रखेंगे, तो हम मसीह की मानद बनते जाएंगे। आज हमारी नजरें किधर हैं? आए नीचे वाली आयत पढ़ूं। बाइबल में लिखा है 18-19, क्योंकि बतेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बार बार किया है और अब भी रो रो कर कहता हूं। ये सुनिए जरा लफ्जों को, कितना दर्द है। कहता मैं रो रो कर ये कहता हूं कि अपने चाल चलन से मसीह के वो दुश्मन हैं। मसीही कहलाते हैं लेकिन मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है। वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते और दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं। ये जो मसीह की सलीब के दुश्मन हैं, उनकी पहचान क्या है? खास बात क्या क्या देखा है? जो लोग मसीह की सलीब के दुश्मन हैं, उनकी खास बात क्या है? दुनिया के ख्याल में रहते हैं।
ان کے دماغ پر یہ دنیا چھائی ہوئی ہے، شہرت، دولت، یہ ساری چیزیں، اور وہ کیا ہے؟ مسیح کی صلیب کے، کیونکہ دن رات ان کے دماغ پر دنیاوی چیزیں ہیں، دنیاوی سوچ ہے۔ اور میں یہ کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتا کہ اس میں بہت سارے روحانی رہنما بھی کیا ہیں؟ شامل ہیں۔ وہ بھی دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں، ان کے دماغ پر دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت، دنیا کی چیزیں یہ چھائی ہوئی ہیں۔ یہ کیوں چھا جاتی ہیں؟ جب آپ کا فوکس ہٹ جاتا ہے، جب آپ کا دماغ خدا کی طرف نہیں دیکھتا، تو پھر دنیا کی چیزیں آپ کے دماغ کے اوپر کیا ہو جاتی ہیں؟ سوار ہو جاتی ہیں۔ اور یہ جو لوگ ایسے ہیں وہ مسیح کی صلیب کے کیا ہیں؟ دشمن ہیں، کیونکہ دنیا، وہ لوگ دنیا میں نہیں، یہ دنیا ان کے اندر رہ رہی ہوتی ہے۔ ہم دنیا میں ہیں، یہ تو قدرتی ہے، لیکن خدا نہیں چاہتا کہ دنیا ہمارے اندر آ کر رہے۔ اور آج بہت ساری بیٹیاں، بیٹے، بہن، بھائی، بزرگ ایسے ہیں کہ وہ دنیا میں نہیں رہ رہے، دنیا ان کے اندر رہ رہی ہے، کیونکہ وہ دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ جو لوگ آسمانی شہری ہیں، جن کا وطن آسمان ہے، وہ دنیا کی چیزوں کے خیال میں نہیں رہتے، وہ خدا کے خیال میں رہتے ہیں۔ ان کا فوکس خدا کی ذات، مسیح یسوع کی قربانی پر رہتا ہے۔ گو وہ اس دنیا میں جیتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کو اپنے اندر۔ آج ہم دنیا میں رہ رہے ہیں یا دنیا ہمارے اندر رہ رہی ہے؟ ہمارا فوکس تبدیل ہو گیا ہے، یہاں تک کہ مذہبی رہنماؤں کا بھی وہ دنیا کے خیال میں ہے۔ اور یہاں تک کہ میں سوچوں کہ اب میں پرسنٹیج تو نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن زیادہ تر خادم بھی آسمانی جو ان کو شریعت ملی ہے اس کی ان کو خوشی نہیں ہے، وہ بھی کسی دوسرے ملک کی شریعت لے کر بھاگ جانا چاہتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے، میں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ میں اسی ملک میں یا تو اپنی طبعی موت یا پھر شہید ہو جاؤں گا، لیکن میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں، میں پاکستان میں ہی اپنی زندگی کے سارے دن تمام کر دوں گا۔ مجھے پاکستان سے کوئی شکوہ نہیں ہے، مجھے پاکستان کی آرمی سے کوئی شکوہ نہیں ہے، مجھے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کوئی خوف نہیں ہے، اس لیے کہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ جہاں کا میں شہری ہوں، آسمانی شہری ہوں، اور اس کا خالق خدا میرا باپ ہے۔ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوتا ہے یا آگے ہوگا وہ دیکھتا ہے، اور اس کے دیکھنے کے باوجود جو کچھ ہوتا ہے ہو جاتا ہے، تو اس کو میں یوں لوں گا، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ خدا نے یعقوب رسول کو شہید ہونے دیا، لیکن جب پطرس کو وہ شہید کرنا چاہتا تھا تو خدا کی آنکھیں دیکھ رہی تھی، اس نے فرشتہ بھیجا اور پطرس کو شہید اس وقت نہیں ہونے دیا، بعد میں ہونے دیا۔ تو یہ ٹائمنگ، یہ سب کچھ اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے آج خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم اگر یسوع مسیح کے پیروکار ہیں تو ہم کہاں کے شہری ہیں؟ آسمانی شہری ہیں۔ اور جو لوگ آسمانی شہری ہیں وہ دنیا کے خیال میں نہیں رہتے ہیں۔ وہ کس کے خیال میں رہتے ہیں؟ وہ اوپر والے کے خیال میں رہتے ہیں، وہ خدا کے خیال میں رہتے ہیں، اور خدا ان کی منزل کا تعین کرتا ہے۔ خدا یہ تعین کرتا ہے انہیں شادی کہاں کرنی ہے، خدا تعین کرتا ہے
کہ انہیں کہاں رہنا ہے، خدا تعین کرتا ہے ڈیلی بیسس پر انہیں کیسے جینا ہے. ہم مسیحی ہیں، ہم ہر چیز خود تعین کرتے ہیں. مجھے شادی اس سے کرنی ہے، مجھے ملک اس میں رہنا ہے، مجھے یہ کام اس طرح کرنا ہے، کرو جی. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے ان دنیا کی چیزوں میں رہنے والے مسیح کی صلیب کے دشمن ہیں. جو لوگ آسمان کے شہری ہیں وہ بھی جس ملک میں پیدا ہوئے ہیں اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کے آئین کی فرمانبرداری کرتے ہیں جو خدا کے خلاف نہ ہو. لیکن ان کی زندگی کے جو پلان اور منصوبے ہیں وہ کون بناتا ہے؟ خدا. وہ خدا کی رہنمائی لیتے ہیں. لیکن اگر آپ سوچیں کہ آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ خود ہی منصوبے بنائیں تو بنا کے دیکھ لو. کبھی خدا نے چاہا تو اس پر پورا پیغام دیں گے. یونا نے ٹکٹ لیا، اس کا مطلب اس کے پاس پیسے تھے، اور خدا نے اس کو بلایا، چل نینوا میں منادی کر. اس نے سوچا کہ اب میرے پاس پیسے آ گئے ہیں، خدا کا لینا دینا کیا. ٹکٹ لے کے جہاز میں بیٹھا، سب کے لیے بربادی کا باعث بن گیا. خدا نے کہا بیٹا کہاں بھاگ رہا ہے؟ آج بہت سارے لوگ ہیں جن کو ڈگریاں مل جاتی ہیں، جن کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ سوچتے ہیں اب سب کچھ میری جیب میں ہے. خدا کہتا ہے بیٹا تیری جیب میں جو کچھ ہو تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں طوفان لا کر تجھے پھر وہیں کا وہیں روک دوں گا. کیونکہ جو خدا سے ٹکراتا ہے اس کی زندگی یوں ہونے لگتی ہے، اور پھر شرمندہ ہو کر کام وہی کرنا پڑا جس کے لیے خدا اسے بار بار کہہ رہا تھا نینوا کو جا. میرے عزیزو وقت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، پھر خدا کے روح نے چاہا تو ہم اس پر بھی بات کریں گے. لیکن آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے. ہمارا وطن کہاں ہے؟ آسمان ہے. اور جب ہمارا ڈیول سٹیزن شپ ہے، ایک ہم پاکستانی ہیں اور دوسرا ہم آسمانی ہیں. پاکستانی اور آسمانی، کیا ردیف قافیہ مل رہا ہے. ایک ہم کیا ہیں؟ پاکستانی ہیں، اور دوسرا آسمانی ہے. جب ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں تو ہم اپنے ملک کا جو آئین ہے اس کی فرمانبرداری کریں. اگر کہیں کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس پر فوکس رکھیں کہ آسمان کے خدا کو سارا کیا ہے؟ علم ہے. اور آپ دعا اور روزے میں وقت گزارے، خدا کو اپنا کام کرنے دیں اور اپنا دھیان خدا پر رکھیں. صلیب کے دشمن نہ بنے. دنیا کے خیالوں میں گمسم، آج کتنے لوگ ہیں جو دنیا کے خیالوں میں گمسم ہیں. بیوی کا کام کرنا، شوہر کا کام کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن میں نے ایسی فیملیاں دیکھی ہیں کہ سارے کے سارے ہی کام کر رہے ہیں. کسی کو دھن نہیں ہے کہ اپنے گھر میں کوئی 15 منٹ بیٹھ کر دعا بھی کر لیں. خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے رات کو میں جب سوتا ہوں تو خدا کے خیال میں پھرتا ہوں. اور ہم کس کے خیال میں گھومتے ہیں؟ شکوہ کرتے ہیں خدا پر. کبھی سوچیے اپنے دماغ کا صبح سے شام تک کس کو سوچتے ہیں؟ کون آپ کے دماغ کے اندر آ گیا ہے؟ کن باتوں کے لیے آپ پریشان رہتے ہیں؟ کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو لوگ آسمانی شہری ہیں وہ دنیا کے خیالوں میں نہیں رہتے ہیں. دنیا میں رہتے ہیں لیکن دنیا ان کے اندر نہیں. آج دنیا ہمارے اندر ہے اور ہم دنیا کے خیالوں میں پھرتے ہیں اور پھر خدا پر شکوہ کرتے ہیں. آئیں آج میں اور آپ اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہمارا وطن کہاں پہ ہے؟ آسمان پر. حقیقی وطن آسمان پر ہے. حقیقی وطن یہاں زمین پر یہ وطن ہے
لیکن حقیقی وطن آسمان پر ہے. ہم یہاں مسافر ہیں اور یہاں سے ہم کوچ کر کے آسمان پر چلے جائیں گے. اس لیے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے ہم صلیب کے دشمن نہ بنیں, ہم دنیا کے خیالوں میں زندگی نہ گزاریں, بلکہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. کیونکہ جب آپ ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں گے اور اس کی آنکھیں آپ کو واچ کر رہی ہیں, جہاں کہیں آپ کے خلاف سازش ہوگی آپ کو مار ڈالنے کی, پہلے خدا جان چکا ہوگا. جس ملک میں رہتے ہیں اس کے ادارے بعد میں جانیں گے. خدا کو پہلے سے علم ہو جاتا ہے اور وہ بچانے کی قدرت بھی رکھتا ہے. جو آپ کو ضرورت پڑے گی وہ آپ کی مہیا کرے گا, اور دکھ کے لمحات ہوں گے تو وہ آپ کو تسلی دے گا. خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو اس کلام کو دل سے قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاکلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی.